بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی بہت پرانی ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ باتیں بہت پرانی ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے فاطمہ جناح پر بھی غداری کے فتوے لگائے اور فاطمہ جناح کو بھی کہا تھا کہ یہ غدار ہے۔ تو آج عمران خان کے اس بیان کے بعد پوری پی ڈی ایم جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر ایک ٹرینڈ چلا رہی ہے کہ عمران خان فوج کے خلاف ہے۔ تو کیا عمران خان کا جو بیان ہے وہ اس سے فوج میں کوئی غم و غصہ پایا جانا چاہیے تھا یا نہیں؟ سب سے پہلے اس بیان کو دیکھتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف دونوں مل کے ایک ایسا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں جو آنے والے الیکشنز میں دھاندلی کروائے اور یہ لوگ جیت جائیں، کیونکہ پوری پاکستانی قوم جانتی ہے اس وقت عمران خان کو۔ عمران خان جو ہے وہ تقریباً 80% جو عوام ہے، پاکستانی عوام، وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور پوری قوم جان چکی ہے کہ جو رجیم چینج آپریشن ہوا اس سے عام آدمی کا کتنا نقصان ہوا۔ اسی وجہ سے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا آرمی چیف لایا جائے جو الیکشنز میں دھاندلی کرے اور پھر ہم لوگ اقتدار میں آ سکیں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اگر نیوٹرل ہوئی تو پھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ عمران خان کو یہ ہرا سکیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ 2 تہائی اکثریت کے ساتھ دوبارہ عوام میں آئے گا، لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اب عمران خان کو جکڑنے کی جو ہے ایک کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلے تو جو میڈیا چینلز ہیں انہوں نے جو ہے وہ جواب دینا شروع کر دیے۔ اے آر وائی اور کمران خان نے ایک انٹرویو لیا تھا جو آج نشر ہونا تھا، وہ بھی نشر نہ ہو سکا۔ اس پوری کہانی کے پیچھے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ کون ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ باتیں بہت پرانی ہیں، 75 سالوں سے یہی کچھ اس ملک میں ہوتا رہا ہے۔ جو لوگ کھری سچی بات کریں ان کو یا تو غدار ڈکلیئر کیا جاتا ہے یا پھر ان کی جو ہے منہ بند کر دیا جاتا ہے۔ تو پوری قوم انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور آخری دم تک ہم لوگ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ جنگ اب شروع ہو چکی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے پراپرٹی ڈیلرز ہیں جو ان کی، اور پاکستانی قوم کی۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے پراپرٹی ڈیلرز اگر انہوں نے اپنے کاروبار نہ کھڑے کیے ہوتے تو آج پاکستان کے یہ حالات نہ ہوتے۔ آپ کا آرمی چیف ہاتھ میں کشکول لیے ہوئے کبھی ایک ملک کو فون کر کے بھیک مانگ رہا ہے، کبھی دوسرے ملک کو فون کر کے بھیک مانگ رہا ہے، تو مجھے بتائیں کہ وہ ملک کیا ترقی کرے گا، یا اس ملک کی کیا ویلیو یا کیا عزت ہوگی جس کا سب سے طاقتور جو محکمہ ہے، ادارہ ہے، اس کا آرمی چیف جو ہے وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ تو اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے، پوری پاکستانی قوم کو سوچنا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہم پہ مسلط کر دیے گئے ہیں۔ یہ 75 سال سے 35 سال تو اسٹیبلشمنٹ نے لگائے اور 35 سال اس بادشاہت نے پاکستان پہ لگائے۔ 2 خاندانوں کی بادشاہت تھی، آصف علی زرداری اور بھٹو مکس خاندان جو ہے، اور شریف خاندان۔ ایک بندہ جو جمہوری پسند ہے وہ آیا اس ملک میں 22 سال کی جدوجہد لے کے، اس کو یہ جکڑنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کو جکڑ کے آپ لوگ اپنا ہی نقصان کرو گے، کیونکہ پوری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ حق اور سچ کے ساتھ کون کھڑا ہے اور کون جو ہے وہ اپنی پراپرٹیز، اپنے کاروبار بچا رہا ہے۔ بہت شکریہ تمام دوستوں کا اور تمام بھائیوں کا۔